السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اطرت نے۔ اطرت کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک کزن کی خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ میرے کزن وہ رشتے میں تو میرے کزن لگتے ہیں، لیکن وہ میرے سے ایج میں کافی بڑے ہیں۔ یعنی جب وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے اپنی مسز کے ساتھ تو ان کی ایج اس ٹائم 55 ایئرس تھی، 55 سے 56 ایئرس وہ بتاتی ہیں۔ اور ادھر جب وہ آج سے 10-15 سال پہلے شفٹ ہوئے، اس سے بھی پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، 20 سال پہلے کر لیں، تب ان کے ہاں اللہ پاک نے ان کو 2 بیٹے دیے ہوئے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی، اور وہ لوگ ادھر شفٹ ہو گئے امریکہ میں۔ انہوں نے ادھر جو گھر لینے کی کوشش کی، وہ گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ وہ گھر مت خریدیں۔ میرے کزن کہتے ہیں وہ ایک تھا تو گھر، لیکن وہ ایک کھنڈر سے بھی بدتر تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ ایسے مت کرو، یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر بہت عصیب زدہ ہے۔ لیکن میرے کزن کی ضد تھی کہ اس نے وہی گھر خریدنا ہے جو کہ اس کو کافی سستے داموں مل رہا تھا۔ اس نے وہ گھر لیا، اس گھر کو اس نے سارا مرمت کروایا۔ مرمت کروانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اس عصیبی گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ان کو ادھر 5 سال گزر گئے۔ اس سے پہلے جو مالک اس گھر میں رہتا تھا، جو کہ ایک انگریز تھا، اس کی اسی گھر میں وفات ہوئی تھی، اسی گھر میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر بہت زیادہ عصیب ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ پہلے وقتوں میں جب اس مالک مکان نے اس گھر کو خریدا تو یہ گھر قبرستان کا ہی ایک حصہ تھا، جس کو اس نے ٹھیک کر کے ایک گھر بنایا اور ادھر رہائش رکھ لی۔ اس گھر کے اندر ایک 3 کونوں والا کمرہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس 3 کونے والے کمروں کے اندر عصیب پایا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر اس پہلے مالک کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر نہیں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس شخص کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ اس گھر کو کیا ہے، اس گھر میں کیا مسئلہ ہے، یا کوئی ان کو کوئی چیز تنگ کری ہے۔ واللہ عالم جو کچھ بھی تھا میرے کزن نے آج تک ہم سے شیئر نہیں کیا۔ پھر بچے بڑے ہونے لگے، جوان ہونے لگے۔ ایک دن میرے کزن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، جس سے ان کا دل بند ہو گیا، اور اسی 3 کونے والے کمرے کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد جو میری کزن تھی، اپنے بچوں کو لے کر، جو کہ اب ماشاءاللہ بڑے ہو چکے تھے، وہ کسی اور امریکہ کے شہر میں موو کر گئیں، کیونکہ ادھر وہ کوئی اور جاب کرنے لگی۔ یہ گھر ایسے ہی بند رہا، ان کی ہی وہ جگہ تھی اور وہ بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وقت گزرتا گیا، 10-15 سال وہ گھر بند رہا۔ 10-15 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گھر تھا، اس گھر کو دوبارہ میرے کزن کے بیٹے نے کہتے ہیں کہ جا کر آباد کرنے کی کوشش کی اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی، اور وہ جس کا نیم علی تھا، میرے کزن کے بیٹے کا نام، جو کہ ہمارے ہی ایج فیلو ہے، وہ اپنی مسز کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے۔ بہت ان کو روکا گیا کہ آپ ادھر مت جائیں، یہ ایک عصیب زدہ گھر ہے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سب سے بڑی ٹینشن کی بات یہ تھی کہ علی خود آؤٹ آف سٹی جاب کرتے تھے، اور وہ 2 ماہ کے بعد گھر آتا تھا۔ اس کی مسز جن کا نیم سلمہ تھا، وہ ادھر ہی رہتی تھیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ زیادہ پرابلم یہ تھی کہ کہیں سلمہ کے لیے کوئی تنگی نہ بن جائے۔ ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا، تو 1 ماہ کے اندر ان کو گھر کے اندر عجیب سی بڑبڑانے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کیا بات کرتے تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ سلمہ ساری ہسٹری جانتی تھی کہ اس کے سسر کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے سسر سے پہلے جس کی اس گھر میں ملکیت تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے بڑبڑانے کی آوازیں آتی تھی، باتیں کرنے کی، خواتین کی، مردوں کی، اور اس کے بعد وہ باتیں کلیئر ہوتی گئیں، اور وہ باتیں آتی بھی اسی کمرے میں سے تھیں، آوازیں، جو کہ 3 کونوں والا کمرہ تھا، ایک پرسرار عصیب زدہ کمرہ۔
جو کہ بالکل ہمارا گھر اس قبرستان کے ساتھ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ بھی پہلے قبرستان کا ہی حصہ تھا۔ خیر جو بھی تھا، جب وہ باتیں کلیئر ہونے لگیں تو جنات اب بہت زیادہ تنگ کرنے لگے۔ وہ ایک کرسچین خاندان تھا اور وہاں پر اس کرسچین خاندان کا ایک شخص اور اس کی 2 بیویاں رہتی تھی جنات کی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کی آوازیں ان 3 کونوں والے کمرے میں سے آتی تھیں۔ اچانک سے میرے کزن علی کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا، اس حد تک بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اس کی بیوی نے اپنی بہن سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ کسی اللہ والے کا پوچھو۔ پاکستان میں انہوں نے پوچھا گیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ لیکن وہ بیچاری کہاں جاتی؟ وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی، اس کے ہسبینڈ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے ہسبینڈ یعنی اس کے سسرال والے اس چیز پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ وہاں پر کوئی جنات ہے یا کچھ ایسی ویسی کوئی چیز موجود ہے ادھر۔ وہ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کو سو رہی ہوتی تھی تو اچانک سے کیا دیکھتی ہے کہ کمرے کے اندر ایک عورت داخل ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اٹھو ادھر سے، نکلو ہمارے گھر سے۔ اچانک سے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ ان 3 کونے والے کمرے کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنا، کبھی لڑائی کی، کبھی جھگڑے کی، کبھی مسکرانے کی۔ میرا بچہ دن بدن بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کو اپنی ساس کے پاس لے گئی، ادھر اس کو کچھ مولوی صاحب سے دم وغیرہ کروایا اور انہوں نے اس کو کچھ آرام وغیرہ اس کو آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلو۔ جب وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں، جو کہ پہلے ہی پتہ تھا، ایک کرسچین خاندان رہتا ہے اور اس جن کی 2 بیویاں ہیں، اس کی بڑی بیوی بہت زیادہ سخت ہے اور وہ تم لوگوں کا وجود اس گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لیکن میری جو بھابھی سلمہ تھیں وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جائیں۔ ان کا خاوند، ان کی ساس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی، حالانکہ وہ اپنے خاوند کا انجام دیکھ چکی تھی میری ساس کہ اس کی کیا حالت ہوئی تھی۔ خیر وہ مولوی صاحب چلے گئے، میرے بیٹے کو کچھ سکون آیا۔ میں نے اپنی بہن سے دوبارہ پاکستان میں رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی حل بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہوگا، میں ان سے کیسے جان چھڑواؤں اپنی۔ میری بہن نے کہا ایک ہی کام کر سکتی ہو، ان جنات سے معاہدہ طے کر لو۔ ان جنات کو یہ کہو کہ آپ اس کمرے میں رہیں، ہم اس کمرے میں کبھی نہیں آئیں گے، آپ ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ میری بھابھی سلمہ نے اسی طرح کیا اور ان جنات کو باقاعدہ طور پہ اس کمرے میں جا کر آواز دی اور یہ کہا کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ادھر رہتی ہے وہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر بالکل نہیں آئیں گے، یہ کمرہ آپ کی ملکیت ہے اور باقی گھر میں اگر ہم رہ سکتے ہیں تو ہمیں اجازت دے دیں۔ اتنے میں وہ کہتی ہیں، ایک عورت کی آواز آئی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کمرے میں آئندہ داخل مت ہونا، یہ کمرہ ہماری سرحد ہے اور باقی گھر میں تم رہ سکتی ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ 2-3 ماہ گزر گئے، بیٹے کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ 2-3 ماہ کے بعد میرے کزن علی دوبارہ آئے۔ میرے کزن کے جو بیٹے تھے وہ ہمارے ہی ایج فیلو تھا، ہم انہی کو اپنا کزن کہتے تھے کیونکہ جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی ایج کافی بڑی تھی۔ تو علی بھائی جب دوبارہ واپس آئے تو وہ کافی غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے، اس طرح تو جنات ہمارے سارے گھر پہ قابض ہو جائیں گے، تم نے یہ بہت غلط کیا ہے، میں اس کمرے کو جا کر ابھی کھول دوں گا اور اس کمرے میں آنا جانا شروع کر دوں گا۔ میرے ہسبینڈ نے ایسے ہی کیا اور انہوں نے اس کمرے کو کھول دیا۔ اس کمرے کو کھولنے کے بعد اس کمرے میں آنا جانا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی، اس قدر خراب ہونے لگی کہ ہمیں ڈر تھا کہ شاید اسے کچھ ہو جائے گا۔ وہ لا علاج ہو چکا تھا، ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ہاسپٹل میں تھا۔ میں بہت پریشان تھی، میرے ہسبینڈ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ایک رات میرے ہسبینڈ ہمارے اسی گھر کے ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی لانچ میں بیٹھے بیٹھے اچانک ان کے پاس ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی اور وہ لڑکی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور یہ کہنے لگی کہ میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، تم نے معاہدہ توڑ کر اچھا نہیں کیا، ہم اب تمہیں بہت نقصان دیں گے، تم دیکھو ناقابل تلافی نقصان ملے گا تمہیں۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ میری ساری باڈی ایک دفعہ سکتے میں آ چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جب تک وہ میرے پاس بیٹھی رہی میں صرف اس کو دیکھ رہا تھا، میں کوئی اس کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گئی
تو مجھے لگا کہ میرے جسم میں جان باقی ہے. خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے اسی 3 کونے والے کمرے میں داخل ہو گئی. ہمارے گھر میں باقاعدہ طور پر اس مخلوق کو دیکھا جاتا تھا، صرف اسی حصے میں وہاں پر دیکھا جاتا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ جب آپ اس گھر کے متعلق ساری حقیقت جانتے تھے تو آپ ہمیں اس گھر میں کیوں لے کر آئے؟ آپ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ آپ کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ اسی کمرے میں ہوئی تھی. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا؟ آپ ہمیں ادھر کیوں لے کر آئے؟ جس پر علی نے کہا کہ ہم لوگ بھی بچپن میں بہت کچھ دیکھتے تھے، لیکن ہمیشہ بابا یہ کہہ دیتے تھے کہ ساتھ بالکل قبرستان ہے. اسی خوف کی وجہ سے تمہیں یہ عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں. یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ان مخلوقات کو دیکھتے تھے. چند عورتوں کا ٹی وی لانچ میں چلنا پھرنا اور اس 3 کونے والے کمرے میں سے عجیب و غریب آوازوں کا آنا، میرے بابا کی ڈیتھ ہو جانا، اس کے بعد میری مما کا ہمیں ادھر سے لے جانا. ہمیں خوف آتا تھا، ساری رات آوازیں آتی تھی کبھی بین کرنے کی. فادر کی ڈیتھ سے پہلے مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ہمارے بیڈ کے پاس کوئی بین کر رہا ہو. ہم اسی کمرے میں سوتے تھے. اس کمرے میں بہت خوف آتا تھا. اس کے باوجود میں تمہیں ادھر لے آیا. میں نے بہت بڑی غلطی کی. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سلمہ بھابی نے دوبارہ اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے خاوند نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے اور اس مخلوق نے ہمیں واضح طور پہ چیلنج کیا کہ اب تم بہت بڑا نقصان دیکھو گے. خیر اس کے بعد میری جو بھابی تھی ان کی سسٹر نے یہ کہا کہ اب تم لوگ گھر میں تلاوت قرآن لگاؤ اور سورۃ بقرہ کا پانی سارے گھر میں چھڑکاؤ کرو. ہم نے سورۃ بقرہ کو لکھا باقاعدہ طور پر اور روز میرے خاوند اس کو لکھتے تھے، چاہے جتنی بھی دیر لگتی تھی. کہتے ہیں اس کو لکھ کر اس کے پانی کو ہم لوگ اس کا چھڑکاؤ کرتے تھے. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سوچیں گے کہ سورۃ بقرہ کو ہم روز کیسے لکھ سکتے ہیں. تو ہمیں مولوی صاحب نے سورۃ بقرہ کے کچھ اعداد بتائے، یعنی ساری سورۃ بقرہ کے اعداد بتائے اور کہا کہ ان کو ایک وہ کہتے ہیں ایک کوئی چیز ایسی انہوں نے بتائی تھی جس میں ہم نے اس کو لکھنا تھا اور ہنسوں میں لکھ کر ہم روز پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے. اس کام کو 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے کے بعد 3 کونے والے کمرے کے اندر سے آوازوں کا آنا بند ہو گیا. حتیٰ کہ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اب سورۃ بقرہ کو دروازہ کھول کر اس کمرے کے اندر لگا دو. کمرے کے اندر لگایا گیا. میرا بیٹا تب تک ہاسپٹل میں ہی تھا. لگانے کے بعد 2 ماہ کے بعد ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے پورا گھر کلیئر ہو گیا ہے. رات کے ٹائم اندر سونا اور باہر سے ٹی وی لانچ میں چلنے کی آوازیں آنا، چیزوں کا ادھر ادھر ہونا، وہ سارے معاملات ختم ہو چکے تھے. ہم نے پھر مولوی صاحب کو بلایا اور کہا کہ چیک کریں اب ہمارے گھر میں کیا اثرات ہیں. انہوں نے کہا کہ اب آپ کا گھر بالکل کلیئر ہو چکا ہے. اس کے بعد ہی ہم نے ادھر رہنا شروع کیا. آج بھی میرے کزن اور ان کی مسز اور ان کے بچے ادھر ہی رہ رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن احتیاطاً انہوں نے اس کمرے کو بند کر دیا ہے. ادھر انہوں نے سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے لیکن ادھر آنا جانا بہت کم کر دیا. یہ ایک کہانی تھی عطرت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ عطرت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو باہر کے ملکوں میں ایسے بہت سے حادثات ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں. تو شاید کچھ لوگ یقین نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنات کو نہیں دیکھا اور ان کے ساتھ کچھ ایسی ہیپننگ نہیں ہوئی تو جنات کا وجود ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھا کریں. آج کی سٹوری کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، پیار کریں. قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں اور انشاءاللہ کامیابی ہیں آپ سب کے قدم چومیں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.